ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے حسن نثار صاحب نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ یہاں پر یہ اٹھایا کہ یہ باتیں کر کے حکمران جماعت اب بے نظیر بھٹو کی قبر کا ٹرائل کر رہی ہے، نہ کہ خط لکھنے کے بعد. اگر وہ خط لکھ دیتے ہیں تو شاید یہ بے نظیر بھٹو کا قبر کا ٹرائل نہ ہو. کس حد تک اگری کریں گے؟ میں قصوری صاحب سے یہاں پر یہ سوال کروں گی. جی قصوری صاحب. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں جو اس وقت کمزوری نظر آ رہی ہے کہ ان کا میرے خیال کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے. ان کی قانونی مشاورت اور یہ تمام معاملات پر جو ان کی مشاورت ہے وہ بڑی بلو ایوریج ہے، اور اس مشاورت کی وجہ سے وہ باگ ڈاؤن ہو گئے. دیکھیں ریاست چلانے میں دو چیز ہوتی ہیں، یا تو جو چیف ایگزیکٹو وہ خود افلاطون ہو یا اس کی مشاورت افلاطون ہو. آپ کے سامنے مثال ہے کہ اکبر ٹوٹلی الٹریٹ آدمی تھا، 10-12 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا، لیکن اس کو کسی پنٹر نے سمجھایا کہ اپنے ارد گرد 9 رتن کٹھے کر لو. اس نے 9 جو بریلینٹ لوگ تھے who were the jewels of India اس نے کٹھے کر لیے، اور آج اس ان پڑھ بادشاہ کا جو 2000 سال پر محیط تاریخ ہے ہندوستان کی، جو 5 ٹاپ کے بادشاہ ہیں ان میں سے اکبر کا نام آتا ہے. اور وہ اس لیے آیا کہ اس نے لین کیا ویری ہیویلی مشاورت پر، جو کہ بریلینٹ لوگ تھے. یعنی وہ قصوری صاحب اتنے سارے رتن نظر تو آتے ہیں حکمران جماعت کے اندر، اتنے سارے رتن ہیں، آپ کو نہیں نظر؟ کمزور ہے جی، اتنے سارے رتن موجود ہیں ان کے پاس، اتنے قابل لوگ موجود ہیں. یہ بات بھی حقیقت شاید نہ ہو کیونکہ ان کے پاس رضا ربانی جیسے لوگ بھی موجود ہیں. میں بہرحال سینیٹر صاحب کی طرف جاؤں گی. سینیٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ قصوری صاحب کی بات سے اگری کریں گے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر وزیر اعظم کے اوپر جو اعتزاز احسن صاحب فرض کریں گے جو اب کیس ان کو دفاع کریں گے، تو الزامات کے جواب میں کیا وہ اگر اپیل دائر کرتے ہیں، اگر اپیل مسترد ہو جاتی ہے تو پھر یہ لوگ استثناء کا سہارا لیں گے، پھر اس کی طرف آئیں گے؟ لیکن جی یہ بھی معاملہ جو ہے، پہلے تو ان کی بات جو ہے بالکل ٹھیک ہے. میرا خیال ٹینکس تو بہت ہیں لیکن تھنکنگ بہت کم ہے. اب آتی ہے بات این آر او کی، تو این آر او کا بھی معاملہ کبھی نہ کبھی تو سپریم کورٹ کو اس کو بھی جا کے ریزالو کرنا پڑے گا. یہ بار بار کہہ دینا کہ ہمیں اس پہ استثناء حاصل ہے. این آر او کے کیسز آج کی بات نہیں ہے. یہ بھی میں جکرانی صاحب نے، میرے بھائی نے بات کی. دیکھیں یہ جب شروع ہوئے تھے کیسز، یہ شروع ہوئے تھے فروخ لغاری صاحب کے زمانے میں، جب وہ آئے ہیں، جب انہوں نے ڈسمس کی بے نظیر صاحبہ کی حکومت، تو اس وقت کیس بنے تھے یہ سارے کے سارے. یہ کہنا کہ نواز شریف صاحب نے، ٹھیک ہے کچھ شاید کیسز ویسز ایسے بنے ہوں، لیکن یہ جو مین کیسز جس کی بات ہم کر رہے ہیں یہ فروخ لغاری صاحب کے زمانے میں شروع ہوئے تھے. یہ ٹھیک ہے اس کے بعد جو آیا احتساب بنایا گیا احتساب کمیشن، اس میں جا کے کنٹینیو رہے. بہرحال لیکن یہ چیز جو ہے این آر او کا استثناء والا معاملہ یا منی لانڈرنگ کی جو بات ہے، ونس فار آل اس کو سیٹل ہونا چاہیے. اچھا لیکن سینیٹر صاحب آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ پیپلز پارٹی کو پہلے میمو اسکینڈل میں کافی حد تک فریم کرنے کی کوشش کی گئی، منصور اعجاز نہیں ملا، نہ اس پر بات چیت ہو پائی، وہ ابھی پینڈنگ میں چلے گئی بات، اب اس کے اوپر پھر این آر او کی تیاریاں شروع ہو گئیں، تو پیپلز پارٹی کو واقعی کیا ایک اگر آپ ویسے ہی ریئلسٹکلی دیکھیں تو کارنر کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی؟ نہ کہ ان کی پرفارمنس کے اوپر کرٹیسزم ہو، وہ نہیں ہو رہا. دیکھیں اگر آپ 5 دفعہ چوری کریں گی نا تو آپ کو 5 دفعہ آپ کا ٹرائل ہوگا. اس میں تو یہ آدمی کہے کہ چونکہ ہم حکومت میں ہیں یا میں اس وقت ممبر آف پارلیمنٹ ہوں تو اس لیے میرے پہ مقدمہ نہیں چلنا چاہیے. اگر غلطیاں کریں گے تو غلطی کا خمیازہ تو آپ کو بھگتنا پڑے گا. اس کے بعد اگر جیل جائیں گے تو پھر اس کو تو آپ کی سزا ملے گی آپ کو اس کی. اور پھر کہہ دینا کہ یہ سیاسی ٹائپ ہے، یہ بات غلط ہے. دیکھیں آپ کم غلطیاں کریں، آپ عوام کے مسائل کو حل کریں، تو عوام جو ہیں سب سے بڑی گارنٹی عوام ہوتے ہیں، وہ میک شور کر لیں گے کوئی تیسری پاور نہیں آئے گی آپ کے سامنے، بیکاز آپ ان کا کام کر رہے ہیں. جو ہماری جمہوریت کی بات ہوتی ہے، سب سے بڑی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اٹ از حکومت ہوتی ہے، عوام کی حکومت ہوتی ہے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے. یہاں پہ عوام کی حکومت کے ذریعے تو آ جاتے ہیں لیکن پھر مسئلے اپنے بنا لیتے ہیں، کرسی اپنی مضبوط کرتے ہیں، اس لیے جا کے جمہوریت کمزور ہو جاتی ہے. اگر عوام کے مسئلے آپ حل کریں گے، ان کا روٹی کپڑے مکان کا مسئلہ جو ہے حل کر دیں گے، وہ کبھی آپ کو نہیں جانے دیں گے. ووٹ بھی دے کے لے کے آئیں گے، اور باہر کا بندہ بھی آ کے اگر انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو بھی وہ ریزسٹ کریں گے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. لیکن بہرحال یہ جو سوئس کیسز ہے، منی لانڈرنگ کیسز، آج کی بات نہیں ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ جب یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو کانگریس تھی اس میں بھی منی لانڈرنگ کے جو کیسز آئے تو اس میں بھی انہوں نے 3 کیسز جو لے کے آئے، 3 حوالے دیے انہوں نے. ایک سلینرز تھا مکسیکو کا،
ایک جو تھا پریزیڈنٹ آف نائجیریا اور تیسرا آصف زرداری صاحب کا. ان کو تو چاہیے تھا اسی وقت اس کو ٹیک اپ کرتے کہ اس قسم کے کیسز جو ہیں اس میں کیوں آپ گھسیٹ رہے ہیں. فرینچ آپ دوزوں کا بھی جو کیس ہے نا، کا بھی جو کیس آیا ہے تو اس میں بھی انہوں نے اوائڈ کیا وہاں پہ بھی جانا. آصف زرداری صاحب کبھی وہاں پہ پیش نہیں ہوئے، تو وہاں پہ بھی جو تھا یہ سارا معاملات پینڈنگ تھے. اگر اسی کو کلیئر کر دیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی. جی جھاگرانی صاحب. جی صفیہ، میں نے پہلے آپ کو گزارش کی کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو پولیٹیکلائز کیا گیا ہے، اور میں نے جو پہلے ہی کی کہ 11 سال تک یہ کیس چلتے رہے ہیں. یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے. اس کا کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ 11 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہے. اس کے علاوہ بہت سارا پیسہ ان کیسوں کے اوپر خرچ کیا گیا، کروڑوں روپے ان میں ضائع کیے گئے، لوگوں کو باہر ملکوں پہ بھیجا گیا، لیکن اس پہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو ابھی جیسے آپ نے کہا یہ کوئی نہ کوئی ایسے راستے نکالنے کی کوشش کی جائے جیسے کہ یہ ڈیموکریسی کے سسٹم کو ڈیریل کیا جائے. اس سے پہلے 2-3 سال پہلے ایک فارمولا سامنے آ گیا تھا، -1 فارمولا. وہ چلتا رہا اور کافی میڈیا میں بھی ان کی ٹرائل ہوتی رہی کہ یہ پریزیڈنٹ جا رہا ہے، ان کو نکالا جا رہا ہے، پھر پتہ نہیں پرائم منسٹر کا کیا ہو گیا. تو ان کو سارے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک عوامی پارٹی ہے، وہ عوام کے بلبوتے پہ ہمیشہ حکومت کرتی ہے اور اس کے طاقت پہ یقین رکھتا ہے. تو لہٰذا اس میں ان کو ناکامی ہوئی، اور پریزیڈنٹ صاحب نے یہ کھلم کھلا کہا تھا کہ اس ایوان صدر سے میں ایسے کسی کے، کیونکہ ماضی میں ایسے فارمولے اڈاپٹ کاکڑ فارمولا، فلاں فارمولا، جن میں بیٹھ کر سب سے استعفائیں لے گئے، لیکن صدر آصف علی زرداری صاحب نے کھلم کھلا کہا کہ یہاں سے میں ایمبولنس میں جا سکتا ہوں، لیکن اس طریقے سے میں رضائی نہیں دوں گا کیونکہ مجھے عوام نے منتخب کر یہاں بھیجا ہے. تو وہ فیل ہو گیا. پھر یہ دوسرے جو ایشو ہیں یہ نکالے گئے ہیں. تو یہ جو انارو کا معاملہ ہے اس میں بھی تقریباً 8000 لوگ ہیں اس میں، جن میں سے باقی جو بھی ہیں، لیکن وہی والی بات ہے نا سینیٹر صاحب والی بات جھاگرانی صاحب کہ عوام آپ کی طاقت ہے. اگر عوام کا آپ کام کرتے تو آج عوام ہی آپ کو سپورٹ کرتی، وہ گارنٹی کارڈ ہے آپ کا. جس کا کسی کیس میں نام ہو اور اس کیس میں چلتے ہوئے ان کی وفات ہو جائے، آیا ان کے بعد ان کی ٹرائل ہو سکتی ہے جو اس دنیا میں ہی نہ ہو؟ ابھی میں یہ کہتا ہوں، یہ مجھے عزت ہے حسن نثار صاحب کے لیے، اچھا وہ ایک سینئر صحافی ہے، لکھتا ہے، ہم کے آرٹیکل پڑھتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ خود ٹرائل کر رہے ہیں. میں ان سے گزارش آپ کے توسط سے، میں کیونکہ ڈائریکٹ ان سے نہیں بات کر سکتا، آپ کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ شہید محترمہ کی 11 سال تک ان کے حیاتی میں یہ ٹرائل کرتے رہے ہیں. ابھی وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ شہید ہو گئے ہیں. تو اپنے لیڈر کے لیے ابھی جو یوسف رضا گیلانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی لیڈر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب آئے. اور کوئی مجھے بتائے کسی کو یہ کہا جائے آپ اپنے لیڈر کے لیے لکھ دیں کہ ان کے لیے کوئی ریمارکس دے دے، اس قسم کا کون دے گا؟ کوئی بھی نہیں دے گا. تو یہ تو ایسا ہے کہ کسی کو کہے کہ آپ فلان آدمی کو گولی مار دو، اگر وہ انکار کرے پھر وہ کہیں کہ یہ توہین عدالت ہے. تو لہٰذا ہم عدالت سے یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ ایسی جو فضا ہے، یہ جو ماحول بنایا گیا ہے، کیس کے ساتھ ساتھ یہ سیاسی ماحول کو بھی دیکھا جائے، کیونکہ ہمارے پاکستان کی جو تاریخ ہے، ان کی جو ماضی بتا رہا ہے، یہاں جو آمریت اور ڈکٹیٹرشپ کے دور رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ تمام چیزیں اس وجہ سے بھی سامنے آ رہی ہیں کیونکہ عوام کو آپ لوگوں نے ڈیلیور نہیں کیا؟ جھاگرانی صاحب یہ ایک فیکچول بات ہے، اس پہ نہ ہم لیفٹ جا سکتے نہ رائٹ جا سکتے. عوام کو پیپلز پارٹی نے اس دفعہ ڈیلیور نہیں کیا، اس لیے اتنے سارے ایشوز آئے ہیں. ان کے لیے ابھی وردی میں الیکشن لڑنے کی کس نے اجازت دی ہے؟ تو میں لہٰذا ابھی اس عدلیہ سے یہ توقع رکھوں گا تو وہ جمہوری قدروں کو دیکھیں اور سیاسی ماحول کو دیکھیں. یہ کون لوگ ہیں جو اس پہ آپ کی تو اپوزیشن بھی اس وقت کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے. آپ لوگ تو کہہ رہے تھے نون لیگ بی سی ترمیم کے لیے راضی نہیں ہوگی، نون لیگ بھی راضی ہو گئی ہے. آپ لوگوں کو کوئی ڈیریل نہیں کرنا چاہتا، آپ کی حکومت نے ڈیلیور نہیں کیا. اٹ از ویری سمپل جھاگرانی صاحب. یہاں سے ماضی میں دیکھو کافی لوگ ایک پارٹی سے منتخب ہو کر آتے ہیں، پھر دھوکہ دے کر کوئی پیٹراٹ بناتا ہے، کوئی اور طرف چلا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں عوام مدد کرتا ہے، عوام ان کو اچھا نہیں سمجھتا ہے. چلیں جھاگرانی صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. ناظرین میرے ساتھ رہیے.